يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رأيت سنة الاعتكاف رأيت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو بندہ میری ذات پر درود پاک جتنی دیر پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کی صحت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قضا نمازوں کا طریقہ یا قضا نمازوں کے بارے میں گفتگو۔ قضا نماز اس کو کہتے ہیں کہ بندہ جو وقت تھا نماز کا اس وقت کو گزارنے کے بعد یعنی ایک پورا جو وقت تھا، جیسے آج فجر کا وقت طلوع آفتاب تک ہے تو طلوع آفتاب تک یہ سارا جو فجر کا وقت گزار دے اور وقت اس نماز کا چلا جائے، اس کے بعد نماز پڑھنے کو قضا نماز پڑھنا کہتے ہیں۔ آئیے قرآن پاک کی ایک آیت پاک سے اس کے حوالہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سورہ ماعون 30واں پارہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ فویل للمصلین تو ان نمازیوں کے لیے یہ خرابی ہے، کیا؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، یعنی نماز کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ تو اس آیت کے تحت جب یہ آیت پاک آئی حضرت سعد بن ابی وقاص یہ اشرا مبشرہ صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو وقت گزار کر نماز کو پڑھتے ہیں، یعنی نماز کو قضا کر کے پڑھتے ہیں، یہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خرابی ہے ان نمازوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بلائے بیٹھے ہیں۔ تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ آپ یہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے ویل۔ ویل یہ ایک جہنم کی وادی ہے جس کی سختی اور گرمی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ ایسی وہ وادی ہے کہ خود جہنم اس کی گرمی سے پناہ مانگتی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ جان بوجھ کر جو نماز کو قضا کرے گا وہ اس وادی کا مستحق بن جائے گا۔ یہ قضا نماز کرنے والوں کے لیے یہ ساری وعیدیں ہیں۔ اور امام ذہبی علیہ رحمہ جو محدثین میں جن کا ایک بہت بڑا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، یہ وہ وادی اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں گے۔ ایسی یہ وادی ہے، اتنی اس کی شدت ہے اور اتنی گرمی ہے کہ اگر اس میں پہاڑ بھی ڈالیں تو وہ بھی پگھل جائیں، ایسی اس کی گرمی ہے۔ تو یہ وادی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں کو قضا کر کے پڑھتے ہیں، یعنی یہ ویل کے وہ مستحق ہے جو نمازوں کو قضا کرتے ہیں۔ اب اس میں تھوڑا سا میں یہ غور و فکر کرنا ہے کہ یہ سارے عذابات اور یہ بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو نماز کو قضا کر کے پڑھتے ہیں، جو نماز کو پڑھ ہی نہیں ہے، تو ان کے بارے میں پھر کیسی کیسی وعیدی ہوگی اور کیسا کیسا جو ہے وہ عذابات کا اللہ رب العزت اور آقا علیہ السلام نے وعیدیں بیان فرمائی ہوگی۔ آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمان سماعت فرمائی، یہ صحیح بخاری شریف میں ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج رات دو شخص میرے پاس آئے، یعنی ان سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، تو وہ مجھے ارض مقدسہ کی طرف لے کر گئے۔ تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ ہے، وہ فرشتہ پتھر کو اٹھاتا ہے، اس کے سر پر مارتا ہے اور اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد وہ سر دوبارہ جڑ جاتا ہے، وہ فرشتہ پھر پتھر مارتا ہے، پھر اس کا سر جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، پھر وہ سر جڑ جاتا ہے،
پھر فرشتہ وہ پتھر کو اٹھاتا ہے اور اس کے سر پر مارتا ہے اور سر کو کچلتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے, کس کو ایسا عذاب ہو رہا ہے؟ تو وہ فرشتہ کہنے لگا آپ آگے مزید چلیے, یہ اس بات طویل ہے, یہ ہمارا چونکہ موضوع نہیں ہے اور ٹائم بھی نہیں ہے تو اس کا ذکر نہیں کرتا, فقط اس بات کا ذکر کرتا ہوں. تو فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کی کسی آیت کو یاد کیا اور غفلت کی وجہ سے اس نے قرآن کی آیت کو بھلا دیا, یا وہ شخص ہے جو سونے کی عادت کی وجہ سے اپنی نمازوں کو قضا کر دیتا ہے, یعنی وقت گزار دیتا ہے نمازوں کا سو کر. یہ عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے. اور فرشتہ کہنے لگا کہ میں قیامت تک مجھے رب کا حکم ہے, میں اسی طرح اس کے ساتھ پر پتھر مارتا رہوں گا. تو یہ اس کے لیے عذاب ہے جو جان بوجھ کر جو ہے وہ سوتا رہتا ہے, یا نماز کا وقت شروع ہوا وہ سو گیا, اسے یہ بھی علم تھا کہ مجھے اٹھانے والا بھی کوئی نہیں, مجھے جاگ بھی نہیں آئے گی, پھر بھی وہ سو گیا, وقت گزر گیا, تو یہ اس کے لیے عذاب ہے. اب اس میں ایک اور بات وہ یہ ہے کہ اگر بندہ پکے ارادہ سے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے سو جاتا ہے, پکا نمازی ہے, تو ایسا نمازی جس کی کبھی فجر قضا نہیں ہوئی, آج اس کی آنکھ نہیں کھلی. ایک ہوتا ہے بالکل آنکھ کا نہ کھلنا, اور ایک ہوتا ہے آنکھ کھلی ہے, چلو ہم اٹھ لینا میں پھر سو گیا. تو یہ اس کی بات نہیں, یہ اس کی بات ہے جو کہ سویا اور اسے جاگ ہی نہیں آئی. روزانہ پڑھتا ہے نماز لیکن آج اسے جاگ نہیں, یہ اس کی بات ہو رہی. تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جب اس کو جاگ آئے گی, اگر مکروہ وقت نہیں تو وہ ہی اس کا نماز کا ٹائم ہے, وہ فوراً اٹھ کے پہلا کام کرے گا کہ اپنی نماز کو پڑھ لے گا. یہ اس کے لیے جو پکا نمازی, تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی ایسا شخص جو کہ پکا نمازی ہے اور اس کی جو ہے فجر میں آنکھ نہیں کھلی. آقا علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے, آقا نے ارشاد فرمایا جو نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جب یاد آئے تو اسی وقت پڑھ لے کہ وہی اس نماز کا ٹائم ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ آپ اس کو اس نماز کی ادا کا ثواب ملے گا, یعنی وقت تو گزر گیا لیکن آنکھ نہ کھلی, کیا اسے ادا کا ثواب ملے گا؟ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں رہا ادا کا ثواب تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے. یعنی یہ نہیں ہم کہتے کہ اسے ادا کا ثواب ملے گا. آقا کا یہ فرمان ہے کہ جب وہ اٹھا تو وہی وقت ہے اس کا, لیکن رہا ادا کا ثواب تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے. ہو سکتا ہے اللہ اپنی رحمت کا صدقہ اسے ادا کا ثواب عطا فرمائے, تو یہ تو اللہ کی رحمت پر منحصر ہے. آئیے ایک اور واقعہ سماعت کریے کہ ایک شخص تھا, اس کی بہن کا انتقال ہو گیا, تو جب تدفین کرنے کے بعد جب وہ واپس گھر لوٹا تو اسے یاد آیا کہ میری جو روپیوں کی تھیلی تو قبر میں جو ہے وہ گر گئی ہے. تو وہ دوڑا اور جا کے اس نے قبر کو دوبارہ جو ہے وہ کھودنا شروع کر دیا. جب قبر کو کھودا تو دیکھا اس کی بہن کا کفن آگ میں لپٹا ہوا ہے اور اس کی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے نکل رہے ہیں. یہ دیکھتے ہوئے فوراً اس نے مٹی ڈالی اور دوڑا اپنی والدہ کے پاس اور آ کے کہنے لگا میری بہن کے اعمال کیسے تھے, وہ کون سے عمل ایسے کرتے تھے؟ تو ماں نے پوچھا تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ تو کہا میں نے آج یہ معاملہ دیکھا ہے تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. تو اس کی ماں نے کہا او تو ایسا اس کا کوئی عمل نہیں تھا, ہاں مگر وہ نمازوں کو قضا کر کے پڑھتی تھی. ہو سکتا ہے اس وجہ سے اللہ رب العزت کے اس عذاب میں وہ مبتلا ہو. تو یہ قضا نماز کر دینا یہ انتہائی جو ہے وہ ایسا معاملہ ہے نازک کہ بندہ قضا کر کے نماز پڑھے, قضا کر کے پڑھے تو اس کے لیے یہ اتنے عذابات ہیں. تو جو بالکل نماز نہ پڑھے اس کا معاملہ کیسا ہوگا. اس میں ایک اور بات میں عرض کر دوں, چلا کل وہ طریقہ قضا نمازوں کا عرض کروں گا. یہ بات مشہور ہے کہ جو رمضان مبارک کا آخری جمعہ آتا ہے تو اس میں 2 رکعت جو ہے وہ ہم اگر ادا کر لیں تو اس سے یہ ہے کہ ہماری جتنی پچھلی قضاء نمازیں تھیں وہ قضا کا گناہ ہم سے اتر جائے گا, وہ قضا نمازیں ہم سے اتر جائیں گی. تو یہ بالکل محض بے اصل ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ 2 رکعت ادا کریں تو جتنی پیچھے جو اتنے سالوں سے نمازیں قضا ہوئی ہیں تو وہ آپ کی قضا نمازیں جو ہے وہ ادا ہو جائیں گی. ایسا معاملہ
نہیں ہے. اور یہ بالکل، اور اس جمعے کا نام بھی قضا عمری رکھا ہوا ہے، جمعہ قضا عمری. تو یہ اس طرح نام بھی لوگوں نے رکھا ہوا ہے، تو اس کی کوئی اثر نہیں. بعض جگہ پر میں نے خود دیکھا ہے کئی لوگ تو اس کی جماعت بھی کروا رہے ہوتے ہیں، یہ قضا عمری کی جماعت ہو رہی. تو اس کی کوئی حقیقت نہیں اور اس کی کوئی اثر نہیں کہ وہ بندہ 2 رکعتیں پڑھ کے جو ہے وہ کہے کہ میں نے بالکل جو ہے وہ اب میرے سر سے وہ قضا والا بوجھ اتر گیا. تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب اس میں جو ایک بات موجود ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نیمی علیہ رحمہ وہ ایک بات لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس میں ایک بات ضرور ہے. بزرگان دین کا یہ معاملہ تھا کہ جو بندہ جمعۃ الوداع، یہ پرسوں جمعہ ہے، ہو سکتا ہے یہ رمضان مبارک آخری جمعہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بعد ایک جمعہ اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے. تو یہ جمعۃ الوداع کا یہ آخری جو جمعہ ہے رمضان مبارک کا، اس میں یہ ہے کہ بندہ ظہر اور عصر کے درمیان 12 رکعت نفل 2 رکعت کی نیت سے پڑھے. یعنی 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرے، 2 رکعت کر کے 12 نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف پڑھے، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 1 بار سورہ فلق پڑھے اور 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھے. اب اس کی ترتیب کیا ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ، پھر آیت الکرسی، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فلق، 1 مرتبہ سورہ ناس. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اس 2 جو رکعت ہم 2 کر کے 12 رکعت نفل ادا کریں گے، ہو سکتا ہے کہ جو قضا نمازیں ہم نے پڑھ لی، یہ توجہ کے ساتھ بات سمجھیے گا، اگر کچھ سمجھ نہ آئی تو اگر کی مگر سمجھ آ گئی تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا. یہ بات سمجھیں کہ اس بندے نے جو قضائیں کی تھی ان قضا کو ادا کر لیا، یعنی پچھلی جتنی نمازیں اس کی قضا ہوئی اس کے ادا کرنے کے بعد ہو سکتا ہے ان 12 رکعت نفل کا صدقہ ان کی قضا کا جو گناہ ہے اللہ رب العزت وہ معاف فرمائے. یہ اصل بات ہے کہ اس کا قضا کر چکا، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہو گئی وہ معاف ہوگی، وہ نہیں معاف ہوئی. جو قضا ہونے کے بعد اس نے ان کی قضا کر لی، قضا پوری کرنے کے بعد پھر اب اس پر توبہ لازم تھی. تو ایسا سمجھ لیں کہ یہ 12 رکعت اس کی قضا نماز سر سے اتار نہیں دے گی، جو اس نے ادا کر کے سر سے جو قضا اپنی اتاری ہے ان کی معافی کے لیے یہ 12 رکعت نفل ہے. تو یہ میں انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اگر کوئی قضا ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو قضا کرنے کے بعد یہ کوشش کریں گے کہ یہ 12 رکعت ہم نفل بھی پڑھیں تو اللہ رب العزت اس کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو یہ بالکل آپ لوگوں تک بھی یہ بات پہنچائیں کہ یہ جو قضا عمری والا سلسلہ ہے ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. جو ہم نے قضا کی اس قضا کی ہم نے اس کو قضا کر کے پڑھنے کے بعد پھر ہمارے ساتھ سے ابھی بھی بوجھ نہیں اترے گا، بلکہ اس قضا کی ہم نے توبہ بھی کرنی ہے کہ آئندہ انشاءاللہ ہم گناہ بھی نہیں کریں گے. اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ بندہ اپنی قضا نمازوں کا حساب کس طرح لگائے. وہ دیکھے کہ کس دن کس سن کس جگہ کس دن کس وقت وہ بالغ ہوا تھا، کیونکہ اس وقت سے اس کی جو ہے نماز فرض ہونی شروع ہوگی. اس دن سے لے کر آج کے دن تک وہ حساب لگائے کہ میرے اتنے سال گزر گئے، اتنے دن گزر گئے، اتنی نمازیں گزر گئی. پھر یہ سارا جو ہے وہ حساب لگانے کے بعد اب ایک ایک کر کے ان کی قضا شروع کریں. پھر یہ بھی دیکھیں کہ میں نے کتنے دن یہ نمازیں پڑھی تھی اور کتنے دن میں نے چھوڑی تھی. اس طرح پہلے حساب کرے، حساب لگانے کے بعد پھر ایک ایک کر کے ان کی قضا کرتا رہے. کل انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ قضا ایسا طریقہ بتاؤں گا جس سے بالکل آسانی کے ساتھ اپنی قضا نمازوں کو آپ انشاءاللہ پڑھ سکیں گے. تو یہ حساب لگائیں. اگر کسی کو یہ علم نہیں کہ میں بالغ کب ہوا تھا تو پھر وہ اس طرح کی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 9 سال اور مرد ہے وہ 12 سال. 12 سال کے بعد وہ جتنے پھر دن گزرے جتنی نمازیں گزری اس حساب سے وہ حساب لگا کر اپنی قضا نمازوں کو قضا کرے. دعا ہے خالق کائنات ہمیں 5 وقتہ باجماعت کو اپنا شعار زندگی بنانے کی 5 وقت نماز کی توفیق عطا فرمائی، اور جو قضا ہوئی ہے اللہ رب العزت ان کی قضا کرنے کے بعد ہمیں توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم